بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں آج آپ کو کالا موتیا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کالا موتیا ہوتا کیا ہے، کیسے بنتا ہے اور یہ آنکھ میں کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی جو بنیادی اس کی تھیوری ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد آگے پھر 2 ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں اس کی اقسام کی، اور اس کے بعد تیسری اور چوتھی بھی بنائیں گے جس میں سیکنڈری گلاکوما اور بچوں میں گلاکوما کی ویڈیو بھی بنائی جائیں گی۔ تو ابھی کالا موتیا ہوتا کیا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، تو اس کی جو بنیاد ہے، جو اس کی بیسک ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں، یہ آنکھ کا سٹرکچر ہے، یہ آنکھ کا یہ لینز ہے جو کہ بعض میں اولڈ ایج میں موتیا بن جاتا ہے۔ اس کے آگے یہ آئرس ہے جس کے درمیان ہول ہوتا ہے، اس کو ہم پیپل کہتے ہیں۔ آگے یہ کارنیا ہے، کارنیا اور آئرس کے درمیان اس کو ہم اینگل آف دا انٹیریئر چیمبر کہتے ہیں۔ یہ انٹیریئر چیمبر ہے، اس کے پیچھے جو چھوٹی سپیس وائٹ نظر آ رہی ہے جو کہ اس دھاگے سے نظر آ رہے ہیں، اس کے اور آئرس کے درمیان، اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹیریئر چیمبر۔ اور پوسٹیریئر چیمبر کے ساتھ جو پیچھے والا ہے یہ لیگامنٹس ہیں، سسپینسری لیگامنٹس، اور یہ سفید موتیا یا سمجھے لینز جو نارمل ہوتا ہے۔ لینز اور آئرس کے درمیان اور لیگامنٹس اور آئرس کے درمیان یہ سپیس ہے، اس کو ہم پوسٹیریئر چیمبر کہتے ہیں۔ اور یہ آنکھ کا اندر کا پردہ ہے درمیان والا، جسے ہم سلری باڈی کہتے ہیں، اور پیچھے اس کا یوویل ٹریکٹ ہے، یوویل ٹیشو ہے۔ تو اصل میں آنکھ کی ساخت کو برقرار رکھنے کے لیے اور آنکھ کے اندر کے کچھ جو حصے ہیں ان کو نیوٹریشن سپلائی کرنے کے لیے قدرت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو سلری باڈی ہے اس کے اندر پروسیسز ہوتے ہیں، اس میں ایکوس پیدا ہوتا ہے، آنکھ کا پانی جہاں پیدا ہوتا ہے۔ یہ پانی اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ پانی سوکھ جائے تو آنکھ کا سٹرکچر شرنک ہو جائے، پچک جائے آنکھ۔ تو یہ ایک بیلنس ہوتا ہے، یہاں سے پانی پیدا ہو رہا ہے اور یہاں سے پیدا ہونے کے بعد ایکوس جو ہے وہ پوسٹیریئر چیمبر میں جاتا ہے، پوسٹیریئر چیمبر کے بعد یہ پیپل کے تھرو انٹیریئر چیمبر میں آ جاتا ہے، انٹیریئر چیمبر میں آ کے اینگل آف دا انٹیریئر چیمبر میں جا کر یہاں سے پھر کینال آف شلم ہوتی ہے، اور یہاں پر ٹریبیکولر میش ورک ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ باہر والا سکلیرا ہے، یہ ایسا کارنیا ہے۔ کارنیا اور سکلیرا کے درمیان یہاں پر ٹریبیکولر میش ورک ہوتا ہے، ایک قسم کا نیٹ ورک ہے، جالا ہے، جس میں سے یہ ایکوس جو ہے نا یہ اس میں چلا جاتا ہے۔ یہ سپنج لائک اسٹرکچر ہے جس میں یہ پانی جو آنکھ کا جو اسے ہم ایکوس کہتے ہیں یہ اس کے اندر ڈرین ہو جاتا ہے، اور کچھ یہ کینال آف شلم کے تھرو اور کچھ یہ ڈائریکٹلی اس میں ٹریبیکولر میش ورک میں ڈرین ہو کر یہ پر ایکوس وینز میں اور سب کنجکٹیبل ٹیشو کے تھرو یہ پھر ڈرین ہو جاتا ہے، سسٹمک سرکولیشن آف بلڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایکوس جو ہے ایک بیلنس ہوتا ہے قدرت نے پیدا کیا ہوا، کہ جتنا ایکوس یہاں سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے یہاں سے ڈرین ہو کر انٹیریئر چیمبر میں پھر اس میں ٹریبیکولر میش ورک کے تھرو ڈرین ہو جاتا ہے، جتنا یہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے پروڈکشن اور آؤٹ فلو کے درمیان ایک بیلنس ہوتا ہے نارمل آئی میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پریشر نارمل ہے اور ہیلدی آئی ہے تو اس میں ایکوس اتنا پیدا ہو رہا ہے جتنا ڈرین ہو رہا ہے۔ یہی بیلنس اس کی آنکھ کی صحت کی ضمانت ہے جو کہ نارملی ہماری آنکھوں میں ہوتا ہے، لیکن بعض کنڈیشنز میں یہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر یہ ایکوس زیادہ پیداش ہونا شروع ہو جائے یہاں سے، تو ایسی کنڈیشنز ہیں کچھ جس میں اگر فرض کیا اس سلی باڈی کی انفلیمیشن ہو گئی ہے، سوزش ہو گئی ہے، تو اس صورت میں اس میں ایکوس جو ہے وہ پیدا زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو ایکوس زیادہ پیدا ہوگا، آگے جو ہمارا ڈرینیج ہے
اگر وہ اس کو کوپ ود نہیں کر سکتا تو آنکھ کے اندر پریشر ڈیولپ ہو جائے گا، اور یہ پریشر پھر پیچھے یہاں پہ سارا وٹریس میں کنورٹ اس کو یہ ٹرانسمٹ ہوگا، اور جہاں سے ٹرانسمٹ ہو کر کے یہاں پہ یہ آپٹک نرو ہے ہماری، اس کو ڈیمیج کرے گا اور اس طرح ہماری بینائی کو افیکٹ کرے گا۔ یہ تو ایسی کنڈیشنز جو کہ ایکوس زیادہ پیدا کرنے والی ہیں، ان کی وجہ سے، پروڈکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے آگے ایکوس اگر ڈرین نہیں ہو رہا پورا تو یہ اس طریقے سے پریشر آنکھ کا بڑھ سکتا ہے۔ اور ایسی کنڈیشنز جس میں ایکوس آگے ڈرین نہیں ہوتا پراپر، جتنا بن رہا ہے اتنا ڈرین نہیں ہو رہا، تو ایسی کنڈیشن میں بھی پھر یہ ایکوس جو ہے نا پیچھے جمع ہونا شروع ہو جائے گا، اور بیک پریشر کی وجہ سے بیٹیس میں پریشر زیادہ ہو جائے گا، اور یہی انٹراآکولر پریشر آپٹک نرو کو ڈیمیج کرے گا۔ تو ایسی کنڈیشن جو اس راستے کو بند کریں، اس راستے کو چوک کر دیں، ان میں پھر ایسی مین دو کنڈیشنز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نیرو اینگل گلاکوما اور اوپن اینگل گلاکوما۔ نیرو اینگل میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹرکچرلی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو آئرس ہے اور لینز ہے، آئرس ڈائلیٹ ہوتا ہے تو اس کی انٹیریئر سرفیس کے ساتھ ان کنٹیکٹ آ کر یہ ریجڈ ہو جاتا ہے، اور یہاں سے جو پوسٹیریئر چیمبر سے ایکوس یہاں سے جانا تھا بہتر انٹیریئر چیمبر میں، یہاں نہیں جاتا اور پیچھے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے یہاں جمع ہونے سے یہاں اس کو مزید یہ پش کرے گا آگے، اور اسی طرح پیچھے سے ایون لینس کو بھی یہ پش کرے گا، ادھر سے ایکومولیٹ ہو کر لینس کو بھی آگے پش کرے گا، جس سے آئرس لینس دونوں یہ ڈائفرام بن جاتا ہے دونوں کا، تو یہ دونوں انٹیریئرلی ڈسپلیس ہوں گے، جس سے یہ اینگل آف دا انٹیریئر چیمبر اور نیرو ہو جائے گا۔ نارملی اگر انٹیریئر چیمبر ایسا تھا یا یہ اس طرح کا تھا، اتنا تھا، تو یہ نیرو ہو کر یہ اکلوڈ ہو جائے گا، یہ کارنیا کے ان کنٹیکٹ آ جائے گا، اور جو اینگل آف دا انٹیریئر چیمبر ہے یہ کلوز ہونے کی وجہ سے ایکوس ڈرین نہیں ہوگا، ادھر پیچھے جمع ہو جائے گا، اور پریشر جو ہے بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نیرو اینگل گلاکوما میں، اس کا اکیوٹ اٹیک ہوتا ہے، پریشر بہت بڑھ جاتا ہے، ایون آنکھ جو ہے وہ سٹونی ہارڈ ہو جاتی ہے، پتھر کی طرح بن جاتی ہے، پریشر بعض اوقات ایون 80 90 100 تک انٹراکولر پریشر جاتا ہے، جو کہ نارمل پریشر 14-15 ہوتا ہے، یہ پریشر 100 تک چلا جاتا ہے۔ تو اس اتنا پریشر جو ہے پھر جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ بہت پینفل ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنکھ میں سر میں درد ہوتا ہے، پیشنٹ کو الٹیاں آتی ہیں، اور اس کو بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور نظر جو ہے کافی یہ جب یہ پریشر اتنا ہوتا ہے تو یہ کارنیا جو ہے یہ دھندلا ہو جاتا ہے، اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، اور دھندلا ہونے سے نظر کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا اتنا پریشر جو ہے پیچھے بیک پریشر کی وجہ سے آپ نرو کو افیکٹ کرتا ہے، اور یہ اڈیما کی وجہ سے نظر کم ہو جاتی ہے، پھر اڈیما کی وجہ سے لائٹوں کے ارد گرد پھر وہ رینبو ہالوز بن جاتے ہیں، قوس و قزح کی طرح کے بہر دائرے بن جاتے ہیں لائٹ کے، یہ پانی میں سے جب لائٹ گزرے گی تو قوس و قزح کے اس طرح کے رنگدار نشان بن جاتے ہیں لائٹ کے گرد۔ تو یہ میکینزم ہوگا نیرو اینگل گلاکوما کا، جب اینگل کلوز ہو جائے، راستہ بند ہو جائے تو اس میں یہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جو کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ جس میں اینگل تو اوپن رہتا ہے، لیکن اس کنڈیشن میں یہاں پہ جو ٹریبیکولر میش ورک ہے وہ سپنج لائک نہیں رہتا۔ اولڈ ایج میں یا کچھ پرسن جن میں سٹیرائڈ کی وجہ سے گلاکوما ہو جاتا ہے، تو یہ جو ٹریبیکولر میش ورک ہے سپنج کی بجائے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے درمیان کی جو سپیسز ہیں وہ نیرو ہو جاتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈرینیج نارمل ہو رہا تھا، جہاں سے ایکوس پیدا ہو رہا ہے ٹھیک، جہاں جا رہا ہے پوسٹیریئر چیمبر میں، اس سے پیوپل کے تھرو انٹیریئر چیمبر میں آ رہا ہے، انٹیریئر چیمبر کے بعد انٹیریئر چیمبر بھی اوپن ہے، اینگل بھی اوپن ہے، اور اینگل کے بعد ٹریبیکولر میش ورک جو ہے اس میں پرابلم ہے، وہ اس کو پراپر ڈرین نہیں کر سکتا، یہ نیرو ہو گیا ہے، سکلیروزڈ ہو گیا ہے، ہارڈ ہو گیا ہے، تو اب اس سے جب ڈرینیج نہیں ہوگا تو یہاں پہ پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، ایک جمع ہو جائے گا، یہی بیک پریشر یہاں سے یہاں ٹرانسمٹ ہوگا، اس کے بعد یہاں سے پھر
विट्रियस में ट्रांसमिट होगा। विट्रियस में ट्रांसमिट होने के बाद ये ऑप्टिक नर्व पे इफेक्ट करेगा, तो फिर ऑप्टिक नर्व डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम जब देखते हैं, फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, तो ऑप्टिक नर्व में हमें चेंजेस नजर आती हैं। उसमें सेंटर में कपिंग शुरू हो जाती है, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली अगर ये काला मोतियाब रहता है मुस्तकिल, तो ऑप्टिक नर्व बिल्कुल सफेद हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म है ग्लाकोमा का। तो इसके अलावा ऐसी कंडीशंस जो कि नैरो एंगल का बायस बने, मसलन फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ट्यूमर है सीधी बॉडी का जो कि इसको यहाँ से बहुत बल्ज कर गया है, पर बड़ा हो गया है, और ये ट्यूमर प्रेस करेगा, तो उसकी वजह से भी इस तरह का देयर आर सो मेनी कंडीशन जिसमें एक्वस प्रोडक्शन बढ़ सकती है, या एक्वस प्रोडक्शन का जो रास्ते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पोस्टीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर, प्यूपिल, ये एंगल ऑफ द चैम्बर एंड ट्रेबेकुलर मेशर, ये रास्ते किसी वजह से बंद हो जाएं या एक्वस की प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो वो ज़्यादातर आमतौर पर ये सेकेंडरी कंडीशन, यानी सानवी तौर पर किसी बीमारी की वजह से वो हो जाती है। तो हम अलग उसको भी वीडियो बनाएंगे सेकेंडरी ग्लाकोमा की। और ये जो प्राइमरी ग्लाकोमा होता है उसमें दो किस्में हैं, एक नैरो एंगल वाली और एक ओपन एंगल वाली। और बेसिक मैंने आपको बता दिया कि एक्वस प्रोडक्शन में एक बैलेंस है, जितना पैदा हो रहा है उतना ड्रेन हो रहा है, लेकिन जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तो इसको हम काला मोतिया कहते हैं। इसमें होता यह है कि आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा इसका जो ऑप्टिक नर्व हम अगर देखते हैं तो इसका डैमेज शुरू हो जाता है, नज़र मुतासर होती है, फील्ड ऑफ विजन खराब होता है। और अगर हम चेक करेंगे, उसके गोनियोस्कोपी करेंगे और इसका मजीद मुआयना करेंगे, तो हम देखेंगे कि एंगल या तो एंगल में ओपन है या नैरो है, उसमें नजर आएगा। स्लेट लैंप पे हम मुआयना करेंगे, उसमें हमें नजर आ जाएगा कि हमारा जो पेशेंट है उसका एंगल नैरो है या ओपन है। और गोनियोस्कोपी बताएगी कि किस वजह से नैरो है, तो एंगल कितना क्लोज्ड है, उसके अंदर क्लोजर की वजह से है, या उसके अंदर कोई एडिशन बन गए हैं, कोई सनीकी वगैरह बन गए हैं, उसकी वजह से ड्रेनेज नहीं हो रहा। तो ये उसकी फिर टाइप्स हम डिटरमिन करते हैं और उसके मुताबिक फिर हम इसका इलाज करते हैं। इसी तरह इसका जो मुख्तसर तौर पर इसका इलाज भी ये है, अगर ये एक्यूट अटैक हुआ है तो इसके अंदर हम यहाँ पर सुराख कर देते हैं, सर्जिकली यहाँ पे सुराख और बना देते हैं, या जैग लेजर के साथ यहाँ सुराख बनाते हैं पेरिफेरल पार्ट ऑफ द आइरिस में। अब उससे जब ये बनाएंगे, ये एक्वस सीधा इधर से पास करके एंटीरियर चैम्बर में आ जाएगा और ये अटैक इबार्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये इमरजेंसी तौर पर हम ये कर सकते हैं। प्रेशर को पहले हम डाउन करते हैं, डाउन करने के बाद इसको हम सर्जिकल एडोटमी या इसको हम लेजर एडोटमी के साथ इसको हम खोल देते हैं, तो एक्यूट अटैक इससे खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर ये अटैक हो रहे होते हैं, इनको हम प्रोफिलेक्टिक एडोटमी भी करते हैं, या प्रोड्रोमल अटैक्स हो रहे हैं बार बार और इबार्ट हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एंगल नैरो है, तो हम उसको जो है इसमें प्रोफिलेक्टिक एडोटमी करके उन अटैक्स को भी हम रोक सकते हैं। ये हो गया नैरो एंगल। ओपन एंगल में ये करते हैं कि क्योंकि एंगल तो ठीक है, आगे मसला है इसके अंदर ट्रेबेकुलर मेशर में, तो हम इसमें ये करते हैं कि हम एक बाईपास ऑपरेशन करते हैं यहाँ पर, जिससे ये डायरेक्ट ये जो एक्वस है एंटीरियर चैम्बर से ये कार्निया जंक्शन के थ्रू यहाँ से, जहाँ पे हम एक सक्रियर में विंडो बनाते हैं और सक्रियर फ्लैप सुपरफिशियल होता है, उसके अंदर डीप विंडो होती है। उसके बाद ये जो एक्वस है यहाँ से विंडो के थ्रू सक्रिया की सुपरफिशियल लेयर के नीचे चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ से फिर बाहर वाला जो कंजक्टिवा है, सब कंजक्टिवा स्पेस में उसमें चला जाएगा और एक्वस ड्रेन शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेबेकुलेक्टमी। तो ट्रेबेकुलेक्टमी के थ्रू हम इसका ओपन एंगल ग्लाकोमा का ऑपरेशन करके काला मोतिया का इसका हम इलाज करते हैं। तो ये मुख्तसर ये इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें ओपन एंगल ग्लाकोमा के केसेस में
ہمارے پاس ایک اور ٹول بھی ہوتا ہے جسے ہم SLT لیزر کہتے ہیں. تو وہ SLT لیزر ہمیں یہاں پہ جو اینگل سٹرکچرز ہیں اس میں ٹریبیکولر میش ورک ہمیں اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم جب گونوسکوپ لینس لگا کے چیک کرتے ہیں تو اندر سے ہم یہاں سے ٹریبیکولر میش ورک کو دیکھ سکتے ہیں. تو SLT لیزر میں ہم وہ شعاعیں لیزر کی اس ٹریبیکولر میش ورک کو لگاتے ہیں اور اس میش ورک کے اندر ہم سوراخ بناتے ہیں. لیزر اپلیکیشن کرتے ہیں، سپاٹس لگاتے جاتے ہیں. وہ سپاٹس پھر وہاں پہ الٹیمیٹلی اس کے ساتھ ٹریبیکولر میش ورک کے اندر چھوٹے چھوٹے ہول بنا دیتے ہیں جس کے تھرو یہ ایکوس ڈرین ہو جاتا ہے اس کے اندر ٹریبیکولر میش ورک میں، اور وہاں سے پھر وہ آگے بلڈ ویسل میں سب کنجکٹیبل اور ایپیسیکل ویسل میں ڈرین ہو کر وہ سسٹمک سرکولیشن میں چلا جاتا ہے. تو اس طریقے سے SLT لیزر کا میکینزم ہے اور یہ سرجری کا میکینزم ہے، اور یہ نیرو اینگل میں ایرڈیکٹمی یا پیریفرل ایرڈیکٹمی کرنے سے ڈپارٹ ہوتا ہے. اور اگر اس کے اندر یہ سنیکی وغیرہ بن جائیں اور کرانک کیس ہو جائے نیرو اینگل کا تو اس صورت میں بھی ہمیں پھر اس کو ٹریبیکولکٹمی کرنی پڑتی ہے. یہاں پر ایرڈیکٹمی ساتھ کرتے ہیں، ٹریبیکولکٹمی کرتے ہیں ساتھ، تاکہ یہ ایکوس یہاں سے بھی ادھر سے بھی ڈرین ہو کر تو یہاں سے ٹریبیکولر میش ورک کے تھرو آگے ڈرین ہو جائے. یہ سارا بیسک میکینزم ہے مختصر جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے یہ سمجھایا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ انفارمیشن لینا چاہیں، یہ مختصر ڈیٹیل بتائی ہے، زیادہ ڈیٹیل پبلکلی یہاں بندے کو سمجھانا مشکل ہے. تو یہ جو امپارٹنٹ انفارمیشن آپ یہاں تک جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ میں نے بتا دی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی گلاکوما کے بارے میں کوئی ڈیٹیل لینا چاہیں، کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی اس کا پرابلمس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیں، میرا واٹس ایپ نمبر ہے 032467444024. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے کوئی بھی معلومات لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ میری گزارش یہ ہوتی ہے آپ سے کہ آپ یہ ویڈیوز شیئر کیا کریں لوگوں سے، دوستوں سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں. السلام علیکم.